الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ظاہری گناہ، اور آج بھی ہم ایک بڑے ہی اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس طرح کا پہلے سنا ہو، لیکن کچھ باتیں ناظرین ایسی ہوتی ہیں جو بار بار کانوں سے ٹکراتی رہنا چاہیے۔ کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو بار بار سنتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ذہن اس طرح بنتا چلا جائے۔ بنا ہوا ہے تو بنا رہے، اس میں کوئی بھی فرق نہ آئے، اس میں کمی نہ آئے، بلکہ بہتری آتی چلی جائے۔ تو ٹاپک کیا ہے کچھ دیر میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن کچھ نیتیں بھی ہم کرتے ہیں ایپیسوڈ کے آغاز میں۔ آئیے نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے۔ انشاءاللہ پورے ایپیسوڈ کو مکمل توجہ سے سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک شخص نے خواب میں ایک خوفناک شکل دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ تو اس نے جواب دیا درود پاک کی کثرت، یعنی زیادہ درود پاک پڑھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ایپیسوڈ ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ کئی مرتبہ ہم نے زکوٰۃ دینے کے فضائل سنے ہوں گے، زکوٰۃ کس طرح نکالنی چاہیے، کن کو دینی چاہیے، اس طرح کے ٹاپک ہم نے سنے ہوں گے۔ آج زکوٰۃ نہ دینے سے متعلق ہم کچھ باتیں سنیں گے، سمجھیں گے، اس کے احکامات بھی جانیں گے، اور انشاءاللہ کچھ ترغیب اور تربیت کے پوائنٹس بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے متعلق مختلف احکام ہیں، جیسے زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ، بڑا گناہ ہے، اور جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی فوری طور پر لازم ہو جاتی ہے، بلا عذر تاخیر کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ احکامات میں نے آپ کو بیان کیے۔ ایک مثال کے طور پر ایک شخص وہ ہے کہ جس پر رجب کا مہینہ آنے پر اس کا سال کا دورانیہ پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ شرائط میں سال کا گزرنا بھی ایک شرط ہے، تو سال رجب میں اس کا پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہے کہ میں رمضان میں نکالوں گا، تو اب رجب میں چونکہ اس کا سال پورا ہو گیا اور زکوٰۃ اب رجب میں دینا اس کے لیے لازم ہو گیا، ٹھیک ہے، ضروری ہو گیا۔ اب اس کو تاخیر کرے گا، رمضان کا انتظار کرے گا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ گناہ گار ہوگا۔ اب رمضان کا انتظار کیے بغیر رجب میں ہی نکال دے، یہ اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اور کسی کا سال کا دورانیہ شروع ہوتا ہے رمضان سے اور رمضان پہ ختم ہوتا ہے، تو بے شک پھر وہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ کا پورا کیلکولیشن کر کے ادا کرے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا واضح بیان ہے۔ جو مال کو جوڑ جوڑ کر چم چم کر رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں، چاہے وہ اسلامی بہنیں ہوں۔ اسلامی بہنیں جویلری میں پیسہ لگاتے ہیں، وہ ان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، تو یہ انہیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ کے لیے معاف نہیں ہے، اگر آپ کے پاس زیور ہے، آپ اس کی مالک ہیں، تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اپنے سونا چاندی کا، یا آپ کے پاس کیش ہے، یا کہیں آپ نے پیسہ آپ کی طرف سے انویسٹ کیا ہوا ہے، یا آپ کے شوہر نے آپ کو کسی رقم کا مالک بنا دیا اور وہ رقم کہیں زمین میں کسی مکان میں انویسٹ کی ہوئی ہے،
تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کا جو پروفٹ بنے گا، جو آپ کی ٹوٹل مالیت ہے، جو آپ کے ذمے آپ کا ہے، اس کے مطابق آپ پر زکوٰۃ بنے گی۔ اسلامی بہن کہے کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، تو جو سونا ہے سونے میں سے سونا بیچے اور جو باقی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ابو آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں، یعنی آپ کے شوہر آپ کی جو زکوٰۃ بن رہی ہے وہ اپنی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ آپ کے زیورات کی جو زکوٰۃ بنتی ہے یا آپ کی جو اماؤنٹ بنتی ہے اتنی زکوٰۃ وہ آپ کی طرف سے دے دیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادا کرنا ضروری ہوگا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو اللہ پاک نے مال دیا، جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو نشان ہوں گے، جس کے سر پر دو نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توک بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اگر وہاں آزمائش سے بچنا ہے تو یہاں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ بھی صرف ایسا نہیں کہ وہ تھوڑا سا نکال دیا اپنے حساب سے دے دیا، جس کو من کرا اس کو دے دیا، جو مستحق ہے اس کو دینا ہے۔ اچھا، یہ بھی بات سمجھتے چلے ناظرین کہ جس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا، اب اس کے لیے لازم و ضروری یہ بھی ہے کہ کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے، اس کی کیلکولیشن اس کو آتی ہو، وہ سمجھے سیکھے اس کو۔ دوسری بات، دینا کس کو ہے؟ مستحق کو دینا ہے، تو کون مستحق ہے اس کی معلومات نکالنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ کیلکولیشن تو کر لی لیکن مستحق کو دی نہیں تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ تو زکوٰۃ نہ دینے والے جو ہیں وہ ان تمام باتوں سے عبرت حاصل کریں، اور میں مزید اگزامپل انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو بیان کروں گا۔ ایک بڑا عبرت والا واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ جب مال ہے نہیں، اب جس کے پاس مال ہی نہیں ہے، اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، اتنا زیور ہی نہیں کہ اس پہ زکوٰۃ بنے، تو وہ تو کسی حد تک اس سے بچ گیا، لیکن جس کے پاس ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریبی ہے، بندہ نیت کرتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے گا تو میں فلاں فلاں اچھا کام کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، خیرات کروں گا، رائے خدا میں دوں گا، اور جب آتا ہے تو اس کا کچھ اب الٹا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک عبرت والا واقعہ سنیے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثعلبہ نامی ایک شخص جناب رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے مال عطا فرمائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ، قلیل مال جس کا تو شکر ادا کرے اس کثیر سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہ کرے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، بس آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے مال عطا کرے۔ اللہ کی قسم، اگر اس نے مجھے مال دے دیا تو میں ضرور صدقہ کروں گا۔ اب یہ اس نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا کہ اللہ نے مجھے مال دیا تو میں صدقہ کروں گا، اور میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، ثعلبہ کو مال عطا کر۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بکریاں عطا کر دی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضری دیتا تھا۔ جب بکریاں زیادہ ہو گئیں، اس کا مال بڑھ گیا تو وہ مدینے سے چلا گیا۔ پھر وہ صرف مغرب اور عشاء میں حضور علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ جب بکریاں اور بڑھ گئیں تو پھر وہ صرف جمعہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تھا۔ جب بکریاں مزید بڑھ گئیں تو اس نے جمعہ کے دن آنا بھی چھوڑ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ بھیجے کہ اس سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کر آئے۔ وہ جب پہنچے تو اس نے ان سے ٹال مٹول کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایسا کریں، پہلے اور لوگوں سے لے آئیں، پھر جاتے وقت جو ہے ادھر آ جائیں۔ وہ لوگ جب فارغ ہو کر پہنچے تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ مال دینا تو جزیہ یعنی ٹیکس ہی ہے۔ وہ یہ سن کر اس سے مال لیے بغیر یعنی مال زکوٰۃ وصول کیے بغیر ہی لوٹ گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سارا کچھ بیان کر دیا جو وہاں ہوا اور جو کچھ اس نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، اور ان میں کوئی وہ ہے
کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے، تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک۔ کب تک؟ اس دن تک کہ اس سے ملیں گے، بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔ جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی تو ثعلبہ اپنی زکوٰۃ و صدقات لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آیا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، آپ نے ظاہری وصال فرمایا، تو وہ اپنا صدقہ لے کر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے بھی لینے سے انکار فرمایا اور کہا کہ جو مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لیا، میں بھی نہیں لوں گا۔ جب امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور آپ کے بعد خلیفہ دوم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور آیا، تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مال لے کر آیا۔ انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں لیا اور امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا، میں بھی نہیں لوں گا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ نہ لی، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی سنت پر عمل کیا، اس لیے کہ وہ منافق تھا، اور وہ آیت جو اس کے بارے میں کتاب اللہ میں نازل ہوئی وہ اس بات کی دلیل ہے اور اسی پر ناطق ہے، وہ یہ ہے ترجمہ کنز ایمان۔ تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے، بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔ اسی آیت سے انہوں نے جان لیا تھا کہ اب وہ موت تک نفاق پر قائم رہے گا۔ باقی رہا اس کا اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر پیش ہونا، وہ اس خوف سے تھا کہ وہ اس سے زبردستی وصول کریں گے، اس خوف سے وہ لے کر آیا۔ ناظرین اکرام، FGN چینل کے ناظرین، اس حکایت میں، اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کی بہت ساری باتیں، اگر ہم اسے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ دیکھیں، ابتداً اس نے بڑی اچھی اچھی نیتیں کی کہ مجھے مال مل گیا تو میں صدقہ کروں گا، میں خیرات کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ اگر ہم اپنے یہاں تھوڑا سا جائزہ لیں، اگر مجھے دیکھنے سننے والوں میں مجھے کوئی ایسے سن رہے ہیں، ایسے افراد سن رہے ہیں کہ جنہوں نے ماضی میں کبھی اس طرح کی نیتیں کی تھی کہ مجھے اللہ نے اگر مال دیا تو میں پوری زکوٰۃ دوں گا، اللہ نے مجھے مال دیا تو میں اس کی راہ میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، دین کی خدمت پر خرچ کروں گا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب اللہ نے آپ کی اس اچھی نیت پر آپ کو نواز دیا، جب آپ مالدار ہو گئے، جب آپ پیسے والے ہو گئے، تو اب اپنی وہ نیتیں ہمیں یاد نہیں رہتی۔ وہ نیتیں یاد رکھنی ضروری ہے نا، تبھی تو یاد رہے گا کہ میرا ماضی کیا تھا۔ جب انسان اپنی حقیقت کو یاد رکھتا ہے تو مال کی محبت کم ہو جاتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا آسانی سے یہاں نہیں پہنچا، قربانیاں دے کر پہنچا، اور میری اوقات کیا ہے؟ میری اوقات ہے ہی نہیں کچھ۔ میرے رب کی عطا ہے کہ آج میں اس مقام پر ہوں، میرے رب نے مجھے جو کچھ میرے پاس ہو، میرے رب نے مجھے دیا ہے، تو میں غریبوں کا احساس بھی کروں گا۔ جب یہ بات ذہن میں ہوگی تو میں غریبوں کا احساس بھی کروں گا۔ جہاں جہاں دین کی خدمت کے نام پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی، وہاں خرچ کرنے میں بھی آگے آگے رہوں گا۔ اور اسپیشلی زکوٰۃ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ آپ کے مال کا میل ہے، جو لاکھ روپے میں سے 2500 روپے آپ نے نکالنے، یہ آپ کے مال کی طہارت ہے، یا آپ کے مال کی سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے حکم شریعت ہے۔
اور پھر اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں اگر اس پر عمل کیا جائے۔ کہنے والے بتاتے ہیں کہ جب سے ہم نے اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرنی شروع کی ہے، ہمارا مال کم نہیں ہوا، ہمارا مال بڑھتا چلا گیا۔ اور وہ لوگ جن کی ہر سال زکوٰۃ بڑھ رہی ہے، کسی نے 2,500 سے شروع کی ہوگی، ٹھیک ہے، آج ان کی لاکھوں کروڑوں روپے کی زکوٰۃ ہے۔ اب وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی جب زکوٰۃ پتہ لگتی ہے، کیلکولیشن کرتے ہیں تو سامنے آتا ہے لاکھوں روپے بن رہے ہیں۔ اب اندر سے دھڑکن تیز ہو جاتی، لاکھوں روپے کیسے دوں گا؟ بھائی آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ کے لاکھوں روپے کی اگر زکوٰۃ بن رہی ہے، آپ اس کے حساب سے اتنی مالیات کے مالک بھی تو بنے۔ اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا تبھی تو آپ اتنی زکوٰۃ نکالنے والے بنے نا۔ تو اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بہت کچھ دیا اور زکوٰۃ دینے والا بنایا، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا۔ ناظرین اکرام، زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات آپ کو بتاتا ہوں۔ زکوٰۃ نہ دینے کے 8 نقصانات۔ نمبر 1، ان فوائد سے محرومی جو اسے ادائیگی زکوٰۃ کی صورت میں مل سکتے تھے۔ نمبر 2، بخل یعنی کنجوسی جیسی بری صفت سے اگر کوئی اس میں گرفتار ہو تو چھٹکارا نہیں مل پائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خبردار ہے، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی، وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور بخل آگ میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہوا، جو کنجوس ہوا، اس نے اس شاخ کو پکڑی، وہ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ آگ میں داخل کرے گی۔ اللہ۔ نمبر 3، مال کی بربادی کا سبب۔ زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہے؟ مال کی بربادی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ خشکی و تری میں جو بھی مال ضائع ہوا وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا، زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ مفتی صاحب نے اس کے بارے میں لکھا، اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ معنی میں یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ دونوں باتیں جو میں نے بیان کی دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم کو اجتماعی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے، 4 پاؤں والے جانور چوپائے نہ ہوتے، تو آسمان سے پانی کا قطرہ بھی نہ گرتا۔ نمبر 5، زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حالانکہ میرے آقا رحمت للعالمین ہے، معاف فرمانے والے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعنت فرمانا، اس سے بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر سخت معاملہ ہے، کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کس قدر ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 6، بروز قیامت یہی مال وبال جان بن جائے گا۔ اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں بھی آپ کو بیان کی۔ نمبر 7، حساب میں سختی کی جائے گی۔ حساب میں سختی کی جائے گی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر اغنیا کے ہاتھوں۔ سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ نمبر 8، عذاب جہنم میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے آگے اور پیچھے غر کی لنگوٹیوں کی طرح کچھ چیتھڑے تھے اور جہنم کے گرم پتھر اور تھوہر
اور سخت کڑوی جلتی بدبودار گھاس چوپایوں کی طرح چرتے پھرتے تھے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہاں پر مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں ہوگا۔ ایک اور مقام پر فرمایا دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں سے ایک وہ مالدار کہ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ مال کی محبت اللہ کرے ہمارے دل سے نکل جائے۔ جی ہاں، یہ مال کی محبت ہی تو ہے کہ جو ہمیں پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرنے دیتی، ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ جس کا جو سال پورا ہونے کا مہینہ ہوتا ہے، دن تاریخ ہوتی ہے کہ بھئی یہ اس میں مجھے زکوٰۃ دینی ہے، اس سے پہلے ذہن میں باتیں آتی ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ فلاں جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، فلاں زمین خرید لیتے ہیں، فلاں جگہ فلاں کام کر لیتے ہیں، گھر کا ڈیکوریشن کر لیتے ہیں، گھر سجا لیتے ہیں، کوئی گاڑی خرید لیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے نام پر کہ اتنا پیسہ زکوٰۃ میں چلا جائے گا، اپنے استعمال کے لیے یہ خرید لیتے ہیں، وہ خرید لیتے ہیں، پیسہ اس میں لگ جائے گا تو جناب زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ یہ آپ کی بھول ہے، شرعی رہنمائی لے لیجیے۔ جی ہاں، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ شرعی رہنمائی لے لیں۔ آپ کی تجارت کا جتنا بھی مال ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس جتنا بھی آپ کی جیب میں، آپ کی مختلف کارڈز کے اندر پیسہ ہوگا، وہ دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، زمین میں انویسٹمنٹ کیا ہے، گولڈ میں انویسٹمنٹ کیا ہے، جو بھی آپ کی انویسٹمنٹس ہیں اس پہ غور کریں۔ پلس آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، بھائی قرض دیا ہے نا، آج نہیں تو کل ریٹرن ہوگا نا، آپ کے پاس واپس آئے گا، وہ بھی آپ ہی کا پیسہ ہے۔ تو جتنا آپ نے کسی کو قرض دیا ہے وہ پیسہ بھی جوڑیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی بی سی ڈال رکھی ہے، بی سی میں آپ نے پیسہ ایڈ کیا ہوا ہے، تو بی سی جب بھی کھلے گی تو پیسہ آپ کا جمع ہی ہو رہا ہے نا، جب پیسہ آپ کو ملے گا تو آپ نے ادا کرنا ہے۔ ہاں، علماء نے رعایتیں دی ہوئی ہیں بعض صورتوں میں کہ وہ پیسہ جو آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہے، مثال زمین میں انویسٹ کیا ہے، تو اب اس میں صورت یہ ہے کہ یا تو آپ اس کی ایڈوانس رقم نکال دیں، ایڈوانس میں اس کی زکوٰۃ نکال دیں، یا پھر یہ ہے کہ جب وہ زمین بکے اور اس کا پروفٹ آپ کو ملے، اب وہ سال 2 سال 3 سال جب بھی آپ کا مال بکا، آپ کی چیز بکی، اب اس پر پروفٹ ملا کر جو آپ کی اماؤنٹ بنتی ہے، جتنے سال اس پر گزر گئے وہ تمام سالوں کا کیلکولیٹ کر کے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ زیادہ آسان ہے کہ سال کے سال نکالتا رہے، سال کے سال نکالتا رہے۔ اب اس پہ زکوٰۃ فرض کیجئے، سوچئے زکوٰۃ فرض تھی اور اس سے سوچا زمین پہلے پوری بک جائے، سب ہو جائے، پھر میں دوں گا۔ اب زکوٰۃ اس پہ فرض ہے، اس کو دینی تھی، ادا کرنے سے پہلے مر گیا، اب کیا بنے گا؟ کیا اولاد سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد وہ آپ پر جتنی زکوٰۃ بنتی تھی وہ ادا کر دے آپ کی طرف سے؟ ناظرین اکرام، عقل کے کہتے ہیں نا، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت۔ یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں، جو چیز ہماری ہے ہی نہیں اس پر ہم روک لگا کر بیٹھے ہیں، اس پہ یوں کر کے کہ جناب یہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ بھائی آپ کا مال ہے ہی نہیں، اللہ نے دیا آپ کو۔ یہ بات کتنا سکون پہنچاتی کہ یہ مال میرا ہے ہی نہیں۔ مثال سمجھے کہ موبائل ہے، ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ ذرا اس کو رکھیے گا، جب ضرورت ہوگی میں لے لوں گا۔ اب میں نے آپ کے پاس رکھا، میں نے ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا، مہینہ 2 مہینہ، چلو سال بعد میں آیا اور میں نے کہا بھائی وہ آپ کو میں نے موبائل رکھوایا تھا، اس کا کیا ہوا؟ موبائل مجھے ریٹرن کر دیجئے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو سال گزر گیا ہے اب وہ میرا ہو گیا؟ یا آپ یہ کہیں گے جی میں دیتا ہوں نا آپ کو، کہاں چلے گئے تھے بھائی آپ؟ اور پھر آپ واپس لے کر شکریہ ادا کریں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے مال دیا، اس نے زکوٰۃ دینے والا بنایا، اس نے مستحق زکوٰۃ جو لوگ ہیں ان میں شامل نہیں کیا۔ میں تو کہتا ہوں جو زکوٰۃ بنتی شکرانے کے طور پہ بندہ اور ملا کر دے دے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے دینے والا بنایا۔ تو یوں بعض لوگ جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں، لائنیں لگا کر بانٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا نا، بھیڑ لگا کے رکھتے ہیں اپنے گھر میں، لوگوں میں ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر جب جاؤ بھیڑ لگی رہتی، 100 روپے بانٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لاکھوں روپے، بعض کی کروڑوں روپے کی زکوٰۃ بنتی، پوری ادا نہیں کرتے۔ یہ مال، یہ پیسہ سانپ بن گیا، یہ آگ بنا کر اس سے دھاگا گیا پیشانیوں کو، کروٹوں کو، پیٹوں کو، تو کیا کریں گے؟
اگر کبھی اپنا ٹیسٹ لینا ہو نا کہ میں کتنا مضبوط ہوں، کیا میں یہ عذاب برداشت کر سکوں گا، یقیناً ہم میں سے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کرو، اپنا ٹیسٹ لینا ہو نا کہ ہم کتنے کمزور ہیں، سکہ لے، اسے تھوڑی دیر گرم کر لیں، ہلکا سا لگا کے دیکھ لیجئے گا، اور یہ بھی شرعی رہنمائی لے لیجئے گا کہ اپنے آپ کو تکلیف یا اس طرح دینے کی اجازت ہوگی کہ نہیں شرعن، لیکن ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ گرم گرم آپ اپنا ہی سکہ لگا لیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں یہاں دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر چند سیکنڈ کے لیے اس سکے کو گرم کر کے یہاں لگا رہا ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ سارا مال، ساری زمینیں، جو کچھ سونا چاندی ہے، اس کو آگ بنا کر ہم پر داغا گیا تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ بہتر یہی ہے کہ زندگی میں خلاصی کر لے بندہ، جو بنتا ہے نکال دے، جتنا بنتا ہے دے دے، ایکسٹرا دے دے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بھی ادا کرے، مالک تیرا شکر ہے، دے کر خوش ہونے والے بنے۔ ہوتا ہے نا، امیر علیہ سنت سمجھاتے ہیں کہ جب مال آتا ہے تو واہ کر کے لیتے، واہ واہ، اور جب دینے کی باری آتی تو آہ کر کے دیتے، آہ چلا گیا، چلا نہیں گیا، یہ آپ کا تھا ہی نہیں، جو نہیں تھا وہ چلا گیا، اور پھر اللہ کی مہربانی دیکھیں، لاکھ روپے میں سے صرف 2500 روپے، لاکھ روپے میں سے 2500 روپے، اب جتنا آپ کا لاکھوں لاکھ بن رہے ہیں، کروڑوں روپے بن رہا ہے، اپنا حساب کر لیجئے آپ۔ تو ناظرین اکرام، ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ اپنی زکوٰۃ پراپر ادا کریں، دل کو منانے والی نہیں اور دکھاوے والی نہیں، اللہ کی رضا والی۔ دوسری بات، کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے، گداور اور پیشاور بھکاری بھی گلی گلی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو شرعاً دینے کی اجازت ہی نہیں ہے، ان کے حلیے بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے کر آ جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ تو یہ علم سیکھ لیجئے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ میں آخر میں آپ کو ریکویسٹ کرتا چلوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے بہت سارے ایسے دینی کام جاری و ساری ہیں جن میں آپ اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کو مالی تعاون کر سکتے ہیں، اور رمضان کے دن چل رہے ہیں، دعوت اسلامی پورا سال کام کر رہی ہے، ہزاروں بچوں کو فی سبیل اللہ پڑھا رہی ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے کام دعوت اسلامی کے جاری ہیں۔ آپ اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اس کے علاوہ للہ رقم، نفل رقم دعوت اسلامی کو دے کر مالی طور پر مدد کیجیے۔ دعوت اسلامی جتنی مالی طور پر مضبوط ہوگی، انشاءاللہ دین کا اتنا ہی بڑا کام ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر اسکرین پر آپ کو اکاؤنٹ نمبر وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے، آپ ان کے ذریعے آن لائن بھی دعوت اسلامی کو ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ اللہ کریم اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا کرے، ہمیں مال کی حرص سے بچائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ